السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ چکر یہ ہے کہ ابھی کل انفیکٹ ایک کلپ میری نظروں سے گزرا ہے جس کے بعد میری نیند اڑ گئی ہے۔ ابھی رات کا کوئی 2-2:30 بج رہا ہے اور اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور وہ کلپ بھی میں اس ویڈیو کے ساتھ لگاؤں گا۔ جب آپ دیکھیں گے تو اللہ نہ کرے کہ آپ کی بھی نیند اڑ جائے، لیکن آپ جس صدمے سے دو چار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہی اس سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں جو ہمارے بچپن کا زمانہ ہے اور ارلی 2000s میں پاکستان کا بڑا اوپن یہ ماحول ہوا کرتا تھا کہ مشاعرے ہوا کرتے تھے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یعنی کہ پروفیشنل ورک پلیسز کے اوپر ہوتے تھے۔ جو یونینز تھیں یعنی وکلا کی، وہ مشاعرے کرواتی تھیں۔ جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں، مثال کے طور پہ جو مہاجرین جلندر سے آئے ہوئے ہیں تو جلندری پاکستانی جو ہیں وہ لوگ، ان کی چھوٹی سی کوئی ایسی آرگنائزیشن ہوتی تھی جو ایک سوشل ایونٹ کے طور پہ اپنا ایک مشاعرہ منعقد کرا لیتی تھی، یا اس طریقے سے دیگر دلی والے، بھوپال کے لوگ، لکھنؤ کے لوگ، اس طریقے سے۔ تو بہت ہی عام کلچر یہ تھا کہ بڑے ہی یعنی ایک ایوریج لیول کے لوگ بھی شعر و شاعری سے متعارف ہوتے تھے، شعر کا معنی سمجھتے تھے، شاعری کا آہنگ سمجھتے تھے، صوتی آہنگ سے متعارف ہوتے تھے۔ پسند ناپسند تو ہر کسی کی اپنی ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی قید نہیں، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ آخر شعر ہے کیا۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بھئی آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے، یعنی ایک مہینے میں 2 بار آپ احمد فراز صاحب کو سن رہے ہیں، جون ایلیا صاحب کو سن رہے ہیں، منیر نیازی صاحب کو سن رہے ہیں، افتخار عارف صاحب کو سن رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے امجد اسلام امجد ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، یا ظفر اقبال صاحب ہیں۔ تو یہ سب وہ لوگ تھے جو فن شاعری کا جبال تصور کیے جاتے ہیں نا، یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر بڑے بڑے مقالے لکھے جاتے ہیں ان کی شاعری کو لے کے، ان کے انداز، طرز تخاطب، طرز فکر کو لے کے۔ اور اس طریقے سے بہت سارے شعراء ایسے بھی ہیں جن سے شاید ہمارا تعارف نہ ہو، ہم نہ انہیں جانتے ہوں، لیکن جب ہم ان کا کلام سنتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یار یہ ان صاحب نے لکھا، یہ اتنی ہی زبردست غزل، جیسے بارہ بنکوی صاحب نے سرور بارہ بنکوی، یا سلیم کوثر، یا اور اس طریقے سے، یعنی نام لکھنے، اگر اس زمانے کے نام لکھنے شروع کر دیے جائیں تو وہ تو میرا خیال ہے کہ کاغذی کم پڑ جائیں گے۔ لیکن خیر، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر شاعر کا ایک اپنا منفرد انداز تھا، ایک منفرد صنف تھی جس کے اندر وہ یعنی کہ ایکسل کیا کرتے تھے۔ اب میری بھی، آپ اتنی تو چھوٹ مجھے دے دیں کہ میری اردو بھی اس لیول کی نہیں ہے، کہ اس معیار کی نہیں ہے کہ میں ہر لفظ یعنی کہ اردو کا استعمال کر سکوں، لیکن کوشش بہرحال میں کرتا ہوں۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ وہ دور تھا کہ ان لوگوں کی شاعری سن سن کر ہم جوان ہوئے، پسند ہو یا نہیں یہ الگ بات۔ اور احمد فیض صاحب گو کہ 80 کی دہائی میں ان کا انتقال ہوا، لیکن بالکل مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہر مہینے 40 دن، 50 دن، 60 دن کے اندر آپ دیکھا کرتے تھے کہ فیض صاحب جو ہیں ان کی کوئی پرانی ریکارڈڈ ویڈیو ٹی وی پہ چلا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو متعارف کیا جائے۔ ایک سوشل انوائرمنٹ پاکستان کا ایسا تھا کہ جس کے اندر لوگوں کی لٹریچر سے محبت تھی۔ اب آج کی جو جنتا ہے اس کو دیکھ کے شاید اس بات پہ یقین نہ آئے، لیکن یہ بات درست ہے۔ اسی زمانے کے یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، عمر شریف کے بہت مشہور ڈرامے، سہیل احمد صاحب کے بہت مشہور ڈرامے، امان اللہ صاحب کے بہت مشہور ڈرامے، یہ سارے اسی 90s کے دور کے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہماری فلم بھی فلرش کر رہی تھی۔ گو کہ فلم کا زوال شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اوکیجنل مومنٹس آف بریلینس ہمیں نظر آ جاتے تھے۔ آپ سنیے، یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں میں نے مرتب کر کے لگائے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ، یہ آپ سنیں، پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم۔ خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم۔ صدیوں تک اہتمام شب ہجر میں رہے، صدیوں تک اہتمام شب ہجر میں رہے، صدیوں سے انتظار سحر کر رہے ہیں ہم۔
ہوا کا لمس جو اپنے کواڑ کھولتا ہے، ہوا کا لمس جو اپنے کواڑ کھولتا ہے تو دیر تک میرے گھر کا سکوت بولتا ہے۔ ہوا کا لمس جو اپنے کواڑ کھولتا ہے تو دیر تک میرے گھر کا سکوت بولتا ہے۔ ہم ایسے خاک نشین کیا لبھا سکیں گے اسے، ہم ایسے خاک نشین کیا لبھا سکیں گے اسے، وہ اپنا عکس بھی میزان زر میں تولتا ہے۔ ہم ایسے خاک نشین کیا اے جنوں کچھ تو کھلے، آخر میں کس منزل میں ہوں جوارے یار میں یا کوچے قاتل میں ہوں۔ اے جنوں کچھ تو کھلے، آخر میں کس منزل میں ہوں۔ پا بجولاں اپنے شانوں پر لیے اپنی سلیب، پا بجولاں اپنے شانوں پر لیے اپنی سلیب۔ میں سفیر حق ہوں لیکن نرغے باطل میں ہوں۔ میں سفیر حق ہوں لیکن نرغے باطل میں ہوں۔ وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ، کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ۔ وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ، کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ۔ وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ، کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ، اور صرف زندہ کی حکایت ہی پہ معمور نہیں، صرف زندہ کی حکایت ہی پہ معمور نہیں، ایک تاریخ سفر کرتی ہے زنجیر کے ساتھ۔ منکر غالب بھی نہیں تھے، حامی بھی نہ تھے، منکر غالب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے۔ بیچ آئے سر قریہ زر جوہر پندار، بیچ آئے سر قریہ زر جوہر پندار، جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے۔ بیچ آئے سر قریہ زر جوہر پندار، جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے، جو دام ملے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ اچھا، پھر پاکستان میں ایک تنزلی کا سفر شروع ہوا، اور وہ سفر ایسا تھا کہ پھر پاکستان نے، یعنی وہ پاکستان جو سعید انور کی اننگز پہ، اوپننگ اننگز کے اوپر بڑا فخر کیا کرتا تھا کہ سعید بھائی سڈنی میں آئے، پہلے دن میں ٹیسٹ 100 مار دی، عامر سہیل ہیں وہ پرتھ میں انہوں نے 99 پہ آؤٹ کر دیا تھا میگراث نے، لیکن اس کے باوجود بڑا فخر کیا کرتا تھا جو پاکستان، اسی پاکستان کے سامنے پھر شاہد آفریدی صاحب جو ہے وہ 15 سال 20 سال تک کے لیے کرکٹ میں اوپنر کے طور پہ متعارف ہو گئے۔ اب بہت ریسنٹ واقعہ ہے امام الحق، توفیق عمر وغیرہ، یہ سارے بولنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ جس بولنگ لائن کا اٹیک جو ہے وہ وسیم اکرم کیا کرتا تھا، وہاں پہ ہم نے دیکھا راحت علی بھی آ گئے، جہاں پہ وقار یونس دوسرے اینڈ سے بھاگتا ہوا آتا تھا وہاں پہ راؤ افتخار صاحب آ گئے۔ تو یہ جو راؤ افتخار ٹائپ کے کیریکٹرز ہیں، یہ ہماری شاعری کی دنیا میں بھی پیدا ہوئے ہیں، اور جس کلپ کی میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور میں اصل میں اس کلپ کو دیکھ کے نا میں اس کے دل پہ تو لے گیا ہوں خیر، لیکن میزمرائز ہو گیا ہوں میں، بالکل نا مبہوت جسے کہتے ہیں اردو میں، کہ میری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ تو یہ کلپ دیکھیں۔ مجھ سے مت پوچھو
کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے. مجھ سے مت پوچھو کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے، اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا اچھا ہے. مجھ سے مت پوچھو کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے، اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا اچھا ہے. کس طرح مجھ سے محبت میں کوئی جیت گیا، یہ نہ کہہ دینا کہ بستر میں بڑا اچھا ہے. تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے، تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے، کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی، میں کیک کیا کاٹتا. بہت اچھا جی، بہت اچھا. یہ کیا تھا، یہ کوئی مجھے بتائے. اس چیز کو کہتے کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، مجھے کوئی سمجھا دے ذرا مجھے کہ بھائی یہ یار مطلب یار پاکستان میں جس ملک نے یعنی کہ اردو زبان کو لٹریچر کی دنیا کو وہ نام دیا ہے کہ جس کی نظیر شاید ہی دنیا میں کہیں ملتی ہو. فن شاعری میں تو یعنی یقینی بات ہے کہ پاکستان ایران کے مقابلے پہ اگر بھارت آ بھی جائے تو بھارت کا بھی جو قدیم عہد کے شعراء ہیں، جس وقت یہ تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی، اس کے شعراء ہی آپ کو زیادہ ملیں گے. لیکن بھائی نوجوانوں، آپ بھی مقصد کچھ خیال کر لو یار، دیکھ لو بھائی کس کو سن رہے ہو، کتاب کھول کے پڑھ لو، کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ یہ شاعری کے نام پہ یہ کس چیز پہ اپنا سر کھپا رہے ہو. یہ شاعری ہے، یہ مطلب یہ کیا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یعنی کہ اس کی بد تعریفی بھی میں کس طریقے سے کروں. مجھے تو اس کے لیے بھی الفاظ نہیں مل رہے. میں تو یعنی بالکل ہی نا ایز جیسے کہ اسٹن ہو گیا ہوں کہ یار یہ کمال ہے یار، اتنی زیادہ جرت شاعری کے نام پہ، حیرت ہے بھائی. میرے خیال سے تو بقول معین اختر مرحوم صاحب کہ آپ کی میں کمپلین کروں گا مقتدرہ کے اندر کہ بھائی اس آدمی کو شعر و شاعری سے دور رکھا جائے اور اس کے سامعین کو بھی فل فور کسی ریہیبلیٹیشن میں سینٹر میں ڈال کر اور ان کی بھی مینٹل کلینزنگ کی ضرورت ہے بھائی. یہ تو ورنہ ویڈیو تو مجھے ریکارڈ کرانی تھی کیونکہ میں سکون سے نہیں بیٹھ پا رہا تھا، اور ویڈیو میں نے اس لیے ریکارڈ کرائی ہے کہ اب آپ بھی سکون سے نہ بیٹھ سکیں. دیکھنے کا بہت شکریہ بھائی جان. لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.